اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قرآن کریم میں رمضان المبارک کے حوالے سے یہ جو آیت خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے، فرمایا کہ اے مومنوں، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، اور آگے نتیجہ بیان فرما دیا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، یا اس کا ایک اور مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے تاکہ تم گناہوں سے بچو، کیونکہ تقوی کے معنی بچنے کے ہیں۔ اب رمضان کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ بھی احادیث مبارکہ میں آیا ہے، ہمارے سید و مولا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو صفدت الشیاطین، شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں۔ تو اب اس میں ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بظاہر ہم دیکھتے ہیں بعض جگہوں پر کہ شیطان پھر بھی کھلا پڑا ہوا نظر آتا ہے اور انسان جو ہے اس کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا پھر مطلب کیا ہوا کہ شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں؟ اس کا مطلب پھر وہی ہے جو میں نے پہلے یہ حدیث بیان کی تھی کہ من قام رمضان، یا دوسری روایت میں ہے من صام رمضان ایمان و احتساب، یعنی ایمان اور احتساب کے ساتھ جو اس رمضان میں سے گزرے گا تو اس کے شیاطین کو جکڑ دیا جائے گا۔ یعنی یہ بات پھر ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم نے اس کو ایمان سے اور اپنا احتساب کرتے ہوئے گزارنا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے اندر، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تو ایسے ہے کہ تمہاری رگوں میں دوڑ رہا ہے، تمہارے خون کے اندر شامل ہے۔ اس خون کے اندر شامل شیطان کو ہم نے اپنے قابو میں اگر کر لیا تو پھر ہم نے رمضان کو ایمان اور احتساب کے ساتھ گزارا۔ تو آج میں آپ کی فکر اس طرف دوڑانا چاہتا ہوں، آپ کو یہ سوچنے پہ مجبور کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھ کر، ان کے صحابہ کی سیرت کو سامنے رکھ کر اس رمضان میں اس بار یہ ارادہ کریں کہ وہ خدا جس نے اس وقت پوری دنیا کو جکڑ رکھا ہے، ہر ایک کو برائیوں سے بچ کر اندر اپنے گھروں میں اپنی فیملیز کے ساتھ رہنے کا پیغام دیا ہے اور ان کو مجبور کر دیا ہے، اور ان پر آج اپنی خدائی کو وہ اس طرح سے واضح کر رہا ہے کہ سب انسان اس وقت ڈوب کے پڑے ہیں۔ وہی جو برائیوں اور بے حیائیوں سے باز نہیں آتے تھے اور ہر روز ان کا اس میں گزرتا تھا، وہ سارے مقامات، وہ بارز، وہ ڈانس کلب، وہ سب چیزیں آج خدا تعالیٰ نے مجبور کر دیا ہے ہر انسان کو کہ وہ ان سے رک جائے اور حقیقی زندگی کی طرف آئے، جو فیملی کے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ جو زندگی ہے، اور جو سیدھا راستہ خدا تعالیٰ نے بتایا ہے اس پر انسان چلنے کی کوشش کرے۔ اور آج مجبور کر کے انسانوں کو دنوں کے حساب سے، مہینوں کے حساب سے یہ ایک نئی راہ دکھانے کے لیے خدا نے یہ نکال لی ہے۔ تو آج ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھتے ہوئے اپنے شیاطین کو جکڑیں، اور اس رمضان میں سے جو کہ چند دن ہیں، اس کے بارے میں قرآن کریم فرماتا ہے کہ ایام معدودات، یہ چند گنتی کے دن ہیں جو جلد گزر جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے۔
اگر یہ موقع ہمیں میسر آیا ہے تو آج ہم اس کے بارے میں سوچیں اور اس حوالے سے اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں، اور قرآن کریم اور احادیث اور پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء کی سیرت کو اپنے اندر داخل کرنے کی کوشش کریں، اور کوشش کریں کہ ہم ان کی طرح سے اپنے خدا کے حضور گر جائیں۔ اور میں بار بار کہتا ہوں، گریہ زاری کریں، دعائیں کریں، نمازیں پڑھیں، اور رمضان کے روزے تو فرض ہیں، وہ تو لازماً رکھنا ہے، ان کو رکھ کے اپنے اندر ایک پاک تبدیلی پیدا کی جا سکتی ہے۔ اگر آج بھی کوئی ان سے بچنا چاہتا ہے کہ ہم یہ وجوہات ہیں کہ روزہ نہیں رکھ سکتے اور وہ وجوہات ہیں کہ روزہ نہیں رکھ سکتے، تو ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ کرونا وائرس سے جو بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم روزہ رکھیں گے تو اس کا شکار ہو جائیں گے، ابھی امریکہ کے ڈاکٹر یونس صاحب کی میں گفتگو سن رہا تھا، انہوں نے کلیئر بتایا ہے کہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس چیز کے ساتھ کہ آپ اس کی وجہ سے، روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کا شکار ہو جائیں گے۔ اس طرح کی غلط فہمیوں کو نکالیں، اور یہ موقع ہے کہ روزے رکھیں اور روزے رکھ کر خدا تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، جو ہم سے اس وقت بہت ناراض ہے دنیا سے۔ ہم سب کو اس کی فکر کرنی چاہیے، اپنے خدا کو راضی کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔